اگر میں نہ کھڑی ہوں اس وقت بھی جو حق کی بات ہے اس کے لیے نہ کھڑی ہوں تو میں کیا جواب دینے والی بنوں گی اگلے جان؟ خان صاحب صحیح پوچھتے ہیں کہ تم لوگوں نے نہیں اگلے جان جا کے جواب دینا یا یہیں رہنا ہے؟ تمام لیگل پوائنٹس جو ہیں انہیں انالائز کر کے ہی جو الٹیمیٹ ڈیسیجن ہے وہ خان صاحب لیں گے، اور ساری جو لیڈرشپ ہے وہ خان صاحب کے ڈیسیجن کے ساتھ ہے اور اس پر لبیک کہے گی۔ ڈاکٹر صاحبہ، نون لیگ اس وقت کافی متحرک نظر آ رہی ہے کہ غالباً وہ کوئی کچھ کر کے حکومت بنا لیں گے پنجاب میں اگر استعفوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو کیا ٹیکنیکلی اور اگر نمبرز کو بھی دیکھا جائے اور جو کوششیں اس وقت تیز کی جا رہی ہیں تو کیا گورنمنٹ بنا سکے گی نون لیگ؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیں جی، جب ہم نہ رہے حکومت کے اندر تو جو مرضی کرتے رہے وہ تو پھر بنا ہی سکتے نا۔ اگر ہم سارے ریزائن کر کے باہر نکل گئے تو پھر نیچرلی جو پیچھے رہ جائے گا وہ اپنی حکومتیں بناتے رہیں گے۔ لیکن اہم بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ان کے اوپر ایک تماچا تو آلریڈی پڑا جب وہ جو 20 الیکشنز جو ہیں، جو لوگوں نے جنہوں نے ریزائن کیا تھا اور جن کو خاص طور پہ جو وہ لوٹے تھے ان کی جگہ ڈسکوالیفائی جب وہ ہوئے تو ان کی جگہ جب نئی الیکشنز اناؤنس ہوئی 20 سیٹوں کے اوپر، تو آپ کے سامنے انہوں نے سارا اپنا زور لگانے کے باوجود ان 20 سیٹوں میں سے 15 سیٹیں تحریک انصاف نے جیت لیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے 16ویں سیٹ بھی ہماری ہی تھی، اگر اس میں انٹرفیرنس نہ ہوتی تو وہ 16ویں سیٹ بھی ہماری تھی۔ لوگوں نے تو ایک تماچا ان کے منہ پہ مار دیا کہ بھائی ہمیں تم نہیں چاہیے اور آپ مہربانی کرو۔ اس زمانے میں ان کی حکومت تھی، وہ جو 3-4 مہینے کی ٹوٹی بھجی حکومت تھی وہ انہی کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ خان صاحب جن 8 سیٹوں پہ خان صاحب نے الیکشن لڑا وہ 7 سیٹیں وہ جیت گئے۔ تو میرا خیال ہے کوئی ان کے لیے اب یہ ڈھکی چھپی بات تو ہے کوئی نہیں، ان کو اپنی سروائیول کا اس وقت فکر پڑی ہوئی ہے، تبھی یہ الیکشن نہیں ہونے دیتے۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا شروع کے اندر کہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم ساری ضمنی الیکشن کریں، ارے تم کرتے چلے جاؤ، تمہیں لوگوں نے رد کر دیا ہے۔ لوگ تمہارے سے منہ لگانا نہیں چاہتے، لوگ تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ تم اس طرح کا ظلم تم نے اس ملک کے اوپر ڈھایا ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح کی زیادتی اور ظلم نہیں ہوا۔ اور میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو یہ جو مہم چلی ہوئی ہے یہ مکمل ہو کے رہے گی۔ وجہ یہ حق کی بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک حق کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب سے بڑی بات ہے کہ ایز سٹیزنز آف پاکستان ہمارا حق ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں اس کی سروائیول تو ایک نئی الیکشن ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں ارشد شریف کا جو قتل ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر حکومت ملوث ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سواتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے جو خان صاحب کے اوپر جو سانحہ ہوا ہے اور جو ظلم ہوا ہے، یعنی وہ گولیاں مار کے جو ان کو اس وقت انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ کی مہربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد بھی کوئی ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہے سوائے یہ کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ حکومتیں بنائیں بھی تو کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے جو پچھلی حکومت لائے تو انہوں نے کیا کیا؟ کوئی بتا دے کہ یہ جو پچھلے 6 یا 7 مہینے سے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہے اس نے پاکستان کو دھیلے کا اگر فائدہ دیا نا تو ہمیں بھی کوئی خبر دے دے۔ ہمارے مطابق تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوا، ہر قسم کا نقصان پاکستان کو کر دیا۔ آپ کی معیشت تباہ ہونے پہ آئی ہوئی ہے، آپ کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے وہ لومز جو چل پڑے تھے فیصل آباد کے اندر اور آپ کی انڈسٹری جو تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی، لوگوں کو روزگار مل گیا تھا وہ بے روزگار دوبارہ ہونے شروع ہو گئے، فیکٹریاں بند ہونی شروع ہو گئی، مہنگائی آسمان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ رونا پیٹرول کا ہمارے ساتھ ڈالا کرتے تھے 150 اب 250 روپے لیٹر ہے، تو آپ کا خیال ہے کہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ وہ جو اپنی جادو کی چھڑی لے کے آئے تھے جن کا نام اسحاق ڈار ہے، جو ہر قسم کا غلط کام کرتے ہیں، اور آج میں یہ بھی بتا دوں کہ مفتاح اسماعیل کے آرٹیکل کے اندر اس نے یہی بتایا ہے کہ یہی غلط کام کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا۔ اب وہ آئے ان کو دوبارہ انہوں نے اس پہ رکھا کہ شاید کوئی جادو کی چھڑی چلائیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کہاں سے حالات بہتر ہوئے؟ اب حالات دیکھیے، مہنگائی آسمان کے اوپر ہے، آپ کی فیول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، گیس کا بحران آ رہا ہے، سردیوں کے مہینہ آ گیا ہے، لوگ تنگ اور پریشان ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کل جو پنڈی میں آپ نے لوگوں کا اکٹھ دیکھا تھا
आप देखा है कि किस तरह आवाम बाहर निकली है और किस तरह उन्होंने खड़े होकर सब ने इंतज़ार किया। खान साहब देर से पहुँचे, उन्होंने तो तकरीर जो थी वो 3 बजे देनी थी और वहाँ उन्होंने तकरीर देर में शुरू की। चारों लोग उसी तरह बेचैन खड़े थे खान साहब को सुनने के लिए। वजह यह है कि उनको एक ही उम्मीद की किरण नज़र आती है, वो इमरान खान नज़र आता है, क्योंकि इमरान खान सच की बात करता है, हक़ की बात करता है। तो हम सारे क्यों खड़े हुए हैं? इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हम अपनी आइंदा की जो नस्लें हैं उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे। अगर यही चोर चक्के जो हैं ये बैठे रहे हमारे सर के ऊपर, तो हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि भाई ये हम छोड़ के जा रहे हैं अपनी, दिस इज़ द लेगेसी दैट वी आर लीविंग बिहाइंड। I don't think so. We can afford to do that. Somebody keeps on asking me कि at this age, why am I fighting it out? मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि या अल्लाह मैं क्या जवाब दूँगी अगर मैं न खड़ी हूँ इस वक्त भी, जो हक़ की बात है उसके लिए ना खड़ी हूँ, तो मैं क्या जवाब देने वाली बनूँगी अगले जान। खान साहब सही पूछते हैं कि तुम लोगों को नहीं अगले जान जाके जवाब देना या यहीं रहना है। वो तो वैसे आजकल माशाल्लाह आपको पता है ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो जो बड़े लीडरान हैं और जो कहते थे हम हुक्मरान ख़ानदान, आजकल तो वो सैर कर रहे हैं, इटली विटली गए हुए हैं ठंड खाने। दे आर एट द मोमेंट लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उनका ख्याल है पाकिस्तान के लोगों की उनको परेशानी या फिक्र है। अपने NRO के लिए आए थे, उन्होंने अपना NRO लिया, बाकी सारी कौम का बेड़ा गर्क करके और मुंह उठा के सैर करने के लिए चले गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।